اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ علم الصرف کا سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے جس کتاب کو اپنایا ہے وہ کتاب ہے ارشاد الصرف۔ ارشاد الصرف کے ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم ثلاثی مزید فی کے قوانین پڑھ لیں۔ ثلاثی مزید فی کے قوانین میں آج ہم دوسرا اور تیسرا قانون پڑھنے والے ہیں۔ دوسرا قانون یکرم یصرف کا اور تیسرا قانون یکرم یتصرف کا۔ آج ہم یہی دو قانون آپ کے سامنے اینیمیٹ کریں گے اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ اب تک جو ہم کر چکے ہیں، ہم نے مقدمہ پڑھا، یعنی بگیننگ میں ابتدائی جو باتیں ہوتی ہے مقدمہ وہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد کے قوانین شروع کیے۔ وہ قوانین جب ختم ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم ثلاثی مزید فی صحیح کے قوانین پڑھ لیں، اور آج ہم انشاءاللہ 3 قوانین پڑھ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور یوں ہی اس کار خیر کو آپ مزید جلا بخشتے رہیں گے اور آپ اپنا فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم جو آپ کے سامنے دروس پیش کر رہے ہیں انتہائی وضاحت کے ساتھ، آپ کو مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر دیں، اور سبق سننے کے بعد اگر آپ کو سبق اچھا لگے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، ہمیں کمنٹ میں بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا عالم بنائے، صرف میں آپ کو مہارت نصیب کرے۔ اس قانون کا نام ہے یکرم یصرف کا قانون، اور اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ مضارع معلوم میں حرف عطین کو حرکت ضمہ دینا واجب ہے۔ مضارع معلوم میں یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کا ماضی 4 حرفی اور باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ اعتراضی مثال یضرب، یتصرف، یتضارب۔ اتفاقی مثال یکرم، یصرف، یضارب۔ اس قانون کا نام ہے یکرم یتصرف کا قانون، اور اس قانون کے لیے 2 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو حرکت کسرہ دینا واجب ہے۔ شرط یہ کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ نہ ہو۔ اعتراضی مثال دوسرا حکم یہ ہے کہ مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو اپنی حالت پر رکھ کر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا واو ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ ہو۔ اعتراضی مثال یکرم، یصرف، یضارب، یدحرج۔ اتفاقی مثال یتصرف، یتضارب، یتدحرج۔ ابھی آپ نے یکرم یصرف اور یکرم یتصرف کے قانون کی اینیمیشن دیکھی۔ اب ہم آپ کے سامنے ان قوانین کی وضاحت کرانے والے ہیں۔ آپ نے یکرم یصرف کے قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط پڑھی۔ حکم آپ نے یہ پڑھا کہ مضارع معلوم میں حروف عطین کو حرکت ضمہ دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماضی 4 حرفی ہو اور باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ اعتراضی مثال آپ نے پڑھی یتصرف۔ آپ دیکھیں
اس کا ماضی آتا ہے تصرفہ. تو اس کا ماضی کتنے حرف؟ 1 2 اور یہ 2 4 اور 1 5. اس کا ماضی 4 حرفی نہیں ہے، اور شرط یہ لگی ہے کہ ماضی 4 حرفی ہو اور ثلاثی مجرد کا باب نہ ہو. جیسے یضرب، یضرب آپ دیکھیں اس میں حرف عطین پر ضمہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے، کیونکہ اس کا یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے. اتفاقی مثال آپ نے یہ پڑھی یکرم، یصرف، یضارب. اب آپ دیکھیں یکرم، اس کا ماضی آتا ہے اکرم. اس کا ماضی دیکھیں 4 حرفی ہے، تو اس وجہ سے اس کے حرف عطین پر ہم ضمہ پڑھ لیں. یصرف، اس کا ماضی آتا ہے صرف. اس کا ماضی بھی 4 حرفی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے حرف عطین پر ضمہ پڑھ لیں. یضارب، اس کا ماضی آتا ہے ضاربا. یہ بھی 4 حرفی ہے، ضاد الف را با. اس وجہ سے اس کے حرف عطین پر ہم ضمہ پڑھ لیں مضارع کے اندر. تو آپ کو اس قانون کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی. اگلا قانون آپ نے یہ پڑھا تھا یکرم یتصرف کا قانون. اس قانون کے لیے آپ نے 2 حکم پڑھے تھے اور ہر حکم کے لیے ایک ایک شرط پڑھی. پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع معلوم میں ماقبل آخر کو حرکت کسرہ دینا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہ ہو. احترازی مثال آپ نے پڑھی یتصرف، یتضارب، یتصرف. دیکھیں اس کے ماضی کے شروع میں تا آ رہی ہے تصرف. تضارب، یتضارب، اس کا ماضی آتا ہے تضارب. تو شرط آپ نے یہ پڑھی، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہ ہو. تو دیکھیں ان کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا ماقبل آخر مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے. اسی حالت پر ہے جس حالت میں ماضی میں ہے، اور اسی طرح اس میں بھی اسی حالت پر ہے جس حالت میں یہ ماضی میں ہے. یعنی ماقبل آخر، آخر سے پہلے والا حرف اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ ماضی میں ہے. اتفاقی مثال آپ نے پڑھی یکرم، یصرف، یضارب، یدحرج، یکتسب. یکتسب، یکرم، اس کا ماضی دیکھیں ماقبل آخر کو حرکت کسرت ہے. اس کا ماضی اکرم آتا ہے، اس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ نہیں ہے. یکتسب، اس کا ماضی آتا ہے اکتسبا. اس کے ماضی کے شروع میں بھی تاء زائدہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے مضارع کے آخر سے پہلے والے حرف کو آپ نے کسرہ دیا ہے، ماقبل آخر کو آپ نے حرکت کسرہ دیا ہے. دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ مضارع معلوم میں ماقبل آخر کو اپنی حالت پر رکھ کر پڑھنا واجب ہے. اپنی حالت کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت پر وہ ماضی میں تھا ماقبل آخر، اسی حالت میں آپ مضارع میں کریں گے. اس کی احترازی مثال آپ نے یہی پڑھی یکتسب، یضارب، یہ آپ نے اس کی احترازی مثالیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہیں ہے. اس کی اتفاقی مثال آپ نے یہ پڑھی یتصرف، یتضارب، دیکھیں ان کے ماضی تصرف، ماضی میں تا آ رہی ہے، تضارب. تو ان کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ ہے، تو ماضی میں جس طرح ماقبل آخر جس حالت پر ہے مفتوح، مضارع میں بھی اسی حالت پر آپ کو نظر آ رہا ہے.
امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہمارا سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور اگر ابھی تک نہیں کیا، اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دینا ہے، اور کمنٹ میں بھی ہمیں بتا دیا کریں کہ آپ کو اسباق کیسے لگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔